اچھی تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ اچھی اور معیاری تعلیم کے لیے معیاری اداروں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس وقت میں اسوا پبلک اسٹوڈنٹ کالج امیر علی پٹیل کیمپس میں موجود ہوں اور یہاں پر اسوا کالج اسلام آباد کے لیے ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ وہ تمام بچے جو اسوا کالج اسلام آباد میں داخلہ لینے کے خواہش مند ہیں، ان کی کثیر تعداد یہاں پر قسمت آزمائی کر رہی ہے، ٹیسٹ دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے گرد رواہ میں مختلف مقامات پر مراکز بنائے گئے ہیں جہاں پر اسوا کالج اسلام آباد کے لیے انٹری ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور ٹیسٹ کے مرحلے کے بعد انٹرویو کا مرحلہ آئے گا اور میرٹ کے تقاضوں کے مطابق بچوں کو اس ادارے میں داخلہ دیا جائے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ لیکچرر اقبال حسین صاحب موجود ہیں۔ اقبال صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے سکردو ٹی وی کو وقت دیا۔ اسوا کالج اسلام آباد کا ذرا پہلے مجھے مختصر تعارف کرائیے گا تاکہ ہمارے احباب کو، ہمارے سامعین کو، ناظرین کو سمجھ آئے کہ یہ ادارہ کتنا اہم ہے اور اس ادارے کا ویژن اور مشن کیا ہے۔ بہت شکریہ انجم بھائی، اور سکردو ٹی وی کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسوا کالج، جیسا کہ آپ نے بھی کئی دفعہ وہاں پر وزٹ کی ہے، ایک فیڈرل بورڈ سے ایفیلیٹڈ ریزیڈنشل ادارہ ہے، پیور ریزیڈنشل ادارہ ہے، جو اس وقت تقریباً 390 بچوں کو وہاں پہ کیٹر کر رہے ہیں، جن کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے لیے یعنی کہ وہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ کالج کا میں مختصر تعارف اس طرح کروں گا کہ جب سے کالج بنا ہے 2003 سے اب تک فیڈرل بورڈ میں جو ہمارا جو رزلٹ ہے ہمیشہ نمایاں رہا ہے۔ ایس ایس سی میں ہم ٹاپ 5 میں رہے ہیں۔ اس سال کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے 49 اسٹوڈنٹس اپیئر ہوئے تھے میٹرک میں، اور سارے A+ میں کامیاب ہوئے، اس طرح سے ہم جی پی وائز جو ہے فیڈرل بورڈ کے ایفیلیٹڈ 2000 سے زیادہ اداروں میں پہلی پوزیشن ہم نے حاصل کی۔ اور جہاں تک HSSC کا تعلق ہے، FSC کا، اس میں بھی ہم ٹاپ 10 میں ہی رہے ہیں ہمیشہ۔ اور اس سال میں آپ کو بتاتا چلوں، ویسے تو ہماری جو کامیابیوں کی جو داستان ہے وہ بہت لمبی ہے، میں مختصراً آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ اس سال جو MDCAT کا جو پیپر ہوا تھا، ایگزامس ہوئے تھے، جو کہ بہت اہم ہے، لوگوں کی اٹریکشن بھی وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے اس حوالے سے، تو ہمارے 10 بچوں نے ٹیسٹ کوالیفائی کیا اور مختلف کالجز میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس میں 2 بچے ایسے ہیں جنہوں نے آرمی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے، اس طرح سے کوئی 10 ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا ایڈمیشن لینے میں کامیاب رہے۔ اس کے علاوہ IBA آپ نے سنا ہوگا، بہت ایک پریسٹیجیس ادارہ ہے پاکستان میں، اس میں بھی ہمارے 5 بچے وہاں پہ ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس کے علاوہ NUST، لمس وغیرہ میں بھی ہم نے ایڈمیشن ہمارے بچوں نے حاصل کی ہے۔ اچھا اقبال بھائی، ان دنوں جو ٹیسٹ جاری ہیں گلگت بلتستان کے طول عرض میں، کن کلاسوں کے لیے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور مجموعی طور پر کتنے مراکز ہیں آپ کے؟ کن کن اضلاع میں مراکز آپ نے ٹیسٹ کے لیے بنا رکھے ہیں؟ جی، اس وقت جو ٹیسٹ کنڈکٹ ہو رہے ہیں، سکردو، گلگت، نگر، اسوا کالج اسلام آباد اور پارچنار میں بچوں کی کثیر تعداد پیپر دے رہے ہیں۔ کلاسز کا جہاں تک تعلق ہے، ہم 7، 8 اور 9 میں محدود نشستوں پر ایڈمیشن بچوں کو دلائیں گے۔ اچھا، طریقہ کار کے متعلق بتائیے گا۔ جو احباب یا جو بچے ٹیسٹ پاس کرتے ہیں اس کے بعد انہیں انٹرویو کے مرحلے سے گزارا جائے گا، طریقہ کار کیا ہے؟ کس طرح آپ بچے کا انتخاب کرتے ہیں اور کن بچوں کا انتخاب کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم کوشچن ہے جو ہمیں والدین کی طرف سے بھی بار بار ہمیں موصول ہوتا ہے یہ سوال۔ تو یہ 100% ہم میرٹ کے اوپر، جو کامیابی کی جو اس کا جو راز ہے وہ یہی ہے کہ ہم میرٹ پر ایڈمیشن دیتے ہیں۔ اس وقت جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کا ساتھ ہی ہم انٹرویو بھی کر لیتے ہیں، پھر ان کے پیپرز چیک ہوں گے اسلام آباد میں، پھر انٹرویو اور جو ٹیسٹ کا جو ایگریگیٹ بنے گا اس بنیاد پر پھر جو نشستیں ہمارے پاس جو سیٹیں اویلیبل ہیں اس کے مطابق ہم میرٹ پر ایڈمیشن دیتے ہیں۔ صحیح سر، بہت شکریہ۔ اور یقیناً کارکردگی کے حوالے سے پہلے ہی سوال میں آپ نے بتا دیا ہے۔ گزشتہ سال کے اگر ہم نتائج کی بات کریں، فیڈرل بورڈ کے نتائج کی بات کریں اور دیگر یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ریشو کی بات کریں اور آپ کی نمایاں کارکردگی کے حوالے سے ہم بات کریں، تو ذرا مختصراً بتائیے گا نمایاں کارکردگی کیا رہی ہے آپ کے ادارے کی؟ نمایاں کارکردگی بیسکلی ہم جو کارکردگی کا جو ہمارے پاس پیرامیٹر ہے وہ رزلٹ ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا، رزلٹ ہمارا فیڈرل بورڈ میں شاندار ہے۔ اس کے علاوہ جو رزلٹ کے بعد جو ایلوکیشن ہوتی ہے، جو پریسٹیجیس ادارے ہیں یا رینوڈ ادارے ہیں ہمارے ملک کے، اور اس کے علاوہ جو گلوبل ہمارے اچیورس کی بھی تعداد بہت لمبی ہے انجم بھائی، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ تو اس کے علاوہ جو
یہ تو ایک ڈائنمکس ہوا ایجوکیشن کا. اس کے علاوہ جو اس کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جی وہ اخلاقیات ہوں. اچھا آپ نے وزٹ کیا ہے کالج, اور ان کی جو فزیکل جو ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے ہو, اور ان کو ہولسم جو ڈائٹ ہے جو کہ بہت ضروری ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کی جو ہے نا اوور آل گروتھ کے لیے, تو اس کو جو ہے نا کالج یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں محدود وسائل میں رہتے ہوئے. اس کے علاوہ جو جدید تقاضے ہیں اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے یا قدم سے قدم ملا کے چلانے کے لیے بھی کالج کوشاں ہے, کوشش کر رہی ہے انتظامیہ. اور اس سال ہم نے جو ہے وہاں پر آپ گئے ہیں, وہاں ہم نے وزٹ کیا ہے. ہمارے پاس اس وقت جو اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے لیبس موجود ہیں, جس میں ایک IT لیب ہے, ایک روبوٹک لیب ہے, ایک ورچوئل لیب ہے. اس کے علاوہ کلاسوں میں ہم نے سمارٹ بورڈ کی انسٹالیشن بھی شروع کی ہے, جس میں کالج سیکشن میں ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں, اور باقی کلاسز کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں کہ ہم سمارٹ بورڈ کی انسٹالیشن کرائیں. اس کے علاوہ گیسٹ اسپیکرس آتے ہیں, مختلف حوالوں سے بچوں سے گفتگو کرتے ہیں, بچوں کو مختلف کالجز یونیورسٹیز کی طرف ہم ایکسپوجر وزٹ بھی کرواتے ہیں. تو یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے لیے, ایک اسٹوڈنٹ کو ایک ویل راؤنڈڈ بنانے کے لیے کالج یا کسی بھی جگہ پر جو سہولتیں ہونی چاہیے وہ کالج پرووائڈ کر رہا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اقبال بھائی لیکچرر ہیں اسوا کالج اسلام آباد میں. اسوا کالج اسلام آباد کا مختصر تعارف بھی آپ نے بتایا, اچیومنٹس کے بارے میں بھی آپ نے بتایا. یقیناً بچے کی ڈیولپمنٹ میں اور اس کی گروتھ میں اداروں کا بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے. اسوا ایجوکیشن سسٹم قبلہ شیخ محسن علی نجفی مرحوم کا خواب تھا, جو آپ ایک بڑے ادارے کی شکل میں وطن عزیز کے کونے کونے میں علم کی آبیاری کر رہا ہے اور نوجوانوں کو علم کی جانب راغب کر رہا ہے. یقیناً اس ادارے کو دیکھ کر دل باغ باغ ہوتا ہے. ان کا ویژن تھا, ان کا مشن تھا کہ علاقہ ترقی کرے اور تعلیمی ترقی کرے. الحمدللہ آج گلگت بلتستان تعلیمی ترقی کے سفر پر گامزن ہے, اور یقیناً اس میں شیخ محسن علی نجفی اور ان کے ادارے کا کلیدی کردار ہے. اس وقت میں امیر علی پٹیل کیمپس میں موجود ہوں, اور اس نوعیت کے مختلف کیمپسز وطن عزیز کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں اور اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں. قسمت نوح بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں, ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں.